الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. درود شریف پڑھا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی ابراہیم انک حمید مجید. قرآن پاک دیاں ترے آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتم. اللہ تعالی حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے. قرآن دے انہیں ترے آیات تے اندر اللہ تعالی قرآن دی فضیلت کو بیان کیتس. دوسرے نمبر دے تقوی دی تعریف کو بیان کیتس. تقوی کی کو سدیا ویندے اور آخر دے اندر اللہ تبارک و تعالی متقی لوگیں دا صفات بیان کیتس کہ کیرے کیرے کم کرے سو دا متقی بنوے سو. قرآن پاک دی پہلی آیت الف لام میم ترے حرف ہیں. الف لام میم. ہر مفسر اے الف لام میم دا لفظ لکھ دے تلے لکھے سی واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اساں انہاں ترجمہ نہیں سے جان دے بلکہ انہاں مفہوم مراد اللہ تعالیٰ جان دے. الف لام میم اے حروف مقطعات وچوں ہیں. بعض مفسرین لکھے نے کہ حروف مقطعات الف لام میم حامیم عین سین قاف صاد نون اس جیسے الفاظ قرآن پاک تے مختلف صورتیں دے شروع وچ آئے کھڑن. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان اے راز و نیاز دیا گالی ہیں. اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے. اللہ اور اللہ دے رسول دے علاوہ باقی کوئی نہیں جاندا. بعض محققین لکھے نے کہ الف لام میم در حقیقت ترے قسمیں. اللہ تبارک و تعالی قسمہ اٹھائیں ہیں. الف کنو اللہ فرمیندے کہ میری الوہیت تی قسم. لام کنو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام دے صدق و امانت تی قسم. میم کنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت اور شان دی قسم. اللہ تبارک و تعالی اے ترے قسمہ اٹھائے. ترے قسمہ اٹھاون دے بعد اگو کیا فرمایا
ذالکل کتاب لا ریب فی، ایک کتاب جری قرآن پاک تسا اسا پڑھ دے سے اللہ فرمیندن کہ انہیں اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش کہنی، اے شک و شبہ کنو پاک کتاب ہے۔ پورے قرآن دے اندر مختلف جہیں دے اللہ تبارک و تعالی مختلف چیزیں دا قسمہ اٹھائن ہے۔ کہیں جا دے اللہ تبارک و تعالی قلم دی قسم اٹھائن ہے، کہیں جا دے حضور علیہ السلام دے چہرے دی قسم اٹھائن ہے، کہیں جا دے حضور علیہ السلام دے زلف دی قسم اٹھائن ہے، کہیں جا دے صحابہ دے گھوڑے دے ٹاپیں دا ذکر کیتن ہے، مختلف جہیں دے مختلف قسمہ اٹھائن ہے۔ لیکن ای قرآن دی شروع والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اے ترے قسمہ کیوں اٹھائس؟ اپنی ذات دی قسم اٹھائس، جبرائیل علیہ السلام دی ذات دی قسم اٹھائس، اور حضور علیہ السلام دی ذات دی قسم اٹھائس۔ علماء لکھدن کہ قرآن پاک دا اترن دا تعلق انہاں ترے چیزیں دا نال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کی تس، جبرائیل علیہ السلام وہی گھن دین، اور جی شخصیت تے اتری ہے انہاں نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قسم چاہتس، جبرائیل علیہ السلام دی قسم چاہتس، اور حضور علیہ السلام دی قسم چاہتے، فرمائے لوگو قرآن دے اندر شک و شبہ نہ کرائے، قرآن شک و شبہ کنو پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذالک القرآن لا ریب فی نہیں آکھا، بلکہ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فی۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن دا لفظ بول دے ویا جری کتاب پڑھ دے ہیں ایوی دا قرآن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتھا کر کتاب دا لفظ بولے، قرآن دا لفظ نہیں بولیا۔ علماء لکھ دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانن والی ذات ہے، حتیٰ کہ تسا سا سچینے کہن سے اللہ کو پتہ ہے سچے سن کیا، ایک کیا کرے سن، آج کیا کرے سن، کل کیا کرے سن، ہر چیز دا علم اللہ دے کول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اج کنے 1500 سال پہلے جو حضور علیہ السلام دی ذات تے اتے قرآن پاک نازل کیتے سے، اللہ تعالی ہونڈی ذالک الکتاب بولے، ذالک القرآن نہیں بولیا، کیونکہ 1400 سال دے بعد صحابہ دے دشمن کیا دن کہ قرآن اس 30 سپارے والا نہیں بلکہ 40 سپارے والا قرآن ہے ولا کیا دن کہ تو سارے کول جرا قرآن ہے، ایک قرآن اصلی نہیں، قرآن اصلی امام مہدی دے کول غار وچ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ای وجہ کنے قرآن دا لفظ نہیں بولیا، کیا فرمایا ذالک الکتاب، لوگو اے جری تہاڈے سارے ہتھیں دے اندر کتاب ہے جے کو تساں پڑھ دے وے، فرمایا ایہا کتاب ہے، ایہو قرآن ہے، ہی قرآن دے اندر کئی قسم دے شک و شبہ دی گنجائش کہنے، اے شک و شبہ کنے کیا ہے بھئی پاک ہے، انہیں اندر کئی شک و شبہ دی گنجائش کہنے۔ اور جرے لوگ قرآن پاک دے اندر شک کریں اسلام کنو خارجن، اسلام دے دشمنن، اسلام دے نال انہیں دا کوئی تعلق ہے نہیں، جرا قرآن دی زبر زیر دے ہوتے بھی انکار کی دی کھڑے انہیں اسلام نال کوئی تعلق ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے ذالک الکتاب، اے ایو سمی کتاب ہے لا ریب فی، انہیں اندر شک و شبہ دی گنجائش کیا نہیں۔ اگو کیا فرمائے؟ فرمایا وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ایک کتاب متقی لوگے واسطے ہدایت تا سبب ہے۔ جرے لوگ قرآن پاک پڑھ دے ویسن، اکو سمجھ دے ویسن، انہوں تے عمل کرن دے ویسن، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ متقی بن دے ویسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مختلف جہیں دے مختلف احکامات نازل کی تس۔ قرآن دی ایک آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ روزے دا حکم دے دے، اگو نتیجے دا تذکرہ کی تس، میاں تسا روزہ رکھو تو کو فائدہ کیا حاصل تھی سے کہ تسا متقی بنوے سو۔ اللہ تعالیٰ ایک جا دے قرآن دے اندر نماز دا حکم دے، اگو فرمائے لعلکم تتقون، میاں نماز پڑھ سو متقی بنوے سو، زکاة دے سو متقی بنوے سو، حج کرے سو متقی بنوے سو۔ مختلف عبادات تا تذکرہ کی کیا فرمایا کہ اے احکامات منیندے ونجو، انہوں تے عمل کریندے ونجو تو کو تقوی ملوے سے۔ اتھا فرمایا وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقی لوگے واسطے اے ہدایت تا ذریعہ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کریندے ہوئے ایک جا دے فرمائے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور دی ای پاک جماعت صحابہ دے نال میں تقوی کو لازم کر دیتا، یعنی تقوی اور صحابہ ایک ہی چیز بنی کھڑی ہے. جی میں تساں سارے واسطے سر لازمی ہے. اگر کوئی شخص سارا سر گاٹا کپ گنے زندگی رہ سکتی ہے. اگر کوئی گردن لاڑے ہوئے، ہاتھ کٹ گنو انسان زندہ رہے ویسے، پیر کٹ گنو انسان زندہ رہے ویسے، اکھ کٹ گنو انسان زندہ رہے ویسے، لیکن جڑے ویلے سر کٹیج ویسے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر تقوی دے نال تساں صحابہ کو ایک پاسے ہٹیندے وے تقوی بندا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کہ میں صحابہ دے نال تقوی کو چمبار کھڑا ہوں. اگر تساں تقوی کنو صحابہ کو ایک پاسے کرن دے وے تقوی نہیں بندا. مقصد ہے کہ ای روئے زمین دے حضور علیہ السلام دی شریعت دے اندر سب کنے پہلے نمبر دے جرے متقیان و حضور دے صحابہ ہیں. اور جرے لوگ حضور دے صحابہ کو متقی نہیں منے دے وہ قرآن دی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا دے منکر تے کرن. اللہ تعالیٰ جو دے صحابہ دے تقوی ہی شے ہے. اے الگ الگ چیزاں کہنی اور جرے لوگ صحابہ کو متقی نہیں منے دے وہ قرآن دی آیت تا انکار کی تھی کرن. اللہ تعالیٰ سارے کو ہدایت نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ سارے کو تقوی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرماوے. ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. ایہو سمی کتاب ہے جن اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش کیا نہیں اور اے متقی لوگے واسطے ہدایت تا ذریعہ ہے. اگو کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. قرآن دیا اگلے جنہ دو آیات ہیں انہیں اندر اللہ تبارک و تعالی متقی لوگیں دیا 4 نشانیاں بیان کی دس. میاں جیرے لوگ اے 4 کم کرے سن و متقی بنوے سن. اللہ تعالی انہیں آیات کے اندر 4 تقوی دیا نشانیاں بیان کی دس اور ایسی ترتیب دے نال بیان تھیاں کھڑیں کہ ای آیات کے اندر پہلی تقوی علی صفت حضرت ابو بکر دے اندر مکمل طور دے موجود ہے اور دوسرے نمبر دے اندر جری تقوی علی صفت بیان تھی کھڑے حضرت عمر دے اندر موجود ہے اور تیسرے نمبر دے اندر جری تقوی دی صورت اختیار تھی کھڑی حضرت عثمان دے اندر موجود ہے اور چوتھے نمبر دے اندر جری تقوی دی صورت اتھا بیان تھی کھڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ دے اندر موجود ہے. یعنی ترتیب دے نال حضور یعنی ترتیب دے نال تقوی دی صورت بیان تھی کھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن دی انہیں آیات تے اندر ایویں سمجھو کہ خلفائے راشدین دا ترتیب دے نال تذکرہ فرمائے. کیا فرمائے الذین یؤمنون بالغیب. او لوگ جرے غیب دے اوتے ایمان گھنن بن دیکھے ایمان گھنن. فرمایا او لوگ متقین. جرے لوگ بن دیکھے ایمان گھنن کہیں قسم دی دلیل نہیں پوچھا. حضور علیہ السلام دے 1,24,000 کم و پیش صحابہ ہیں. حضور علیہ السلام دا کوئی شخص موجزہ ڈٹھے سے کیا مطلب کہ کوئی حضور علیہ السلام دی انگلی دے وچوں پانی دے فوارے جاری تھیندے ڈٹھے سے ول کلمہ پڑھے. کوئی حضور علیہ السلام دے ہاتھ وچ حضور کنکریاں چیکھڑن کلمہ پڑھ دے کھڑن کنکر کلمہ پڑھ دے کھڑن او دیکھتے ول کلمہ پڑھے ہیں. کوئی حضور علیہ السلام دے انگلی دے اشارے دے نال چاند ٹکڑے تھیندا پہ او دیکھتے ول کلمہ پڑھے. کوئی حضور علیہ السلام دے حسن کو دیکھتے کلمہ پڑھے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں تھی سکتا. مقصد ہے کہ ہر صحابی حضور دے اندر موجزہ ڈٹھے سوال کلمہ پڑھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس معظم صحابی ہے جرا حضور علیہ السلام کنو کئی قسم دی دلیل نہیں منگیا کئی قسم دا کوئی معجزہ نہیں منگیا بلکہ اتنا اطلاع ملی ہے کہ حضور علیہ السلام فرمانے کہ اللہ نے میرے کو رسالت دے دیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہیں دلیل منگے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے دینا. ایک روایت اندر مل دی ہے کہ حضرت ابو بکر عرب کنو بارہوں تجارت تے سفر دے ہوتے ہیں واپس ہیں عرب دے اندر داخل تھے. ابو جہل دے نال ملاقات تھی گئی ہے. ابو جہل دے ابو بکر اج تے کو پتہ ہے تیرا یار آج ایک بڑا عجیب قسم دا دعویٰ کیتی کھڑے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے ہاں بھی وہ کیا دے. ابو جہل دے کہ محمد بن عبداللہ حضرت عبداللہ دے پتر نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او آج نبوت تا دعویٰ کیتی کھڑے
وہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانے کنو عرش کنو میرے کول وحی بھیجیں دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ساری دنیا جھوٹی تھی سکتی ہے پر حضور علیہ السلام دے منہ وچوں نکلا ہوا جملہ کدی جھوٹا نہیں تھی سکتا. یعنی حضور کو ملیے کہ نہیں, حضور نال ملاقات تھئی کہ نہیں, حضور علیہ السلام دے کول پہنچے کہ نہیں. ابو جہل دے سامنے حضور دی نبوت او جو اعلان کیتا ہوں والے کلمہ پڑھے نہ جا. وہ کہنے کہ اگر حضور علیہ السلام اعلان کی کرن کہ میں اللہ دا نبی ہاں, حضور علیہ السلام کبھی غلط بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, والذین یؤمنون بالغیب, او لوگ جرے بغیر کہیں دلیل دے غیب دے اوتے ایمان گھنیں. فرمایا کہ اے پہلے نمبر دے متقی لوگ ہیں, تقوی والے لوگ ہیں. حضور علیہ السلام کو معراج کروائے اللہ تبارک و تعالی, سفر معراج دے گن واپس ولن. ابو جہل آدھے حضرت ابو بکر کو پکڑ کے دے, میاں اج تیرا یار بہت بڑا دعویٰ کیتی کھڑے, کیا دعویٰ کیتی کھڑے؟ وہ آدھے کہ میں مسجد حرام کنو بیت المقدس تک گیا, بیت المقدس کنو ستے اسمان پار کر دے عرش معلا دے اللہ نال ملاقات کیتم, ولا واپسی بیت المقدس آیا, بیت المقدس کنو مسجد حرام دے اندر آیا, اور آیا بھی رات تے ایک چھوٹے جے لحظے دے اندر آ. اتنا لمبا سفر کیتے زمینی ولا آسمانی عرش مولا تک گئے, ولا سارا واپسی والا ہے, ولا آدھا بھی ہے کہ میں وضو جو کر دے گیا جرے والے واپسی آیا میرے وضو دا پانی اجن تھی وہاں دا پہ. حضور فرمانے جرے والے میں سفر میں راج کر دے واپس آیا میرا بسترا ہوئے گرم پہ. فرمایا کہ میرے دردی کنڈی ہوئے ہلدی کھڑی ہے, میں سارا کچھ کر دے واپس والا آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ اگر حضور علیہ السلام فرمینے ساری دنیا جھوٹی تھی سکتی ہے, سورج بے نور تھی سکتے, آسمان پھٹ سکتے, زمین ختم تھی سکتی ہے, ساری دنیا دا نظام بدل سکتے, لیکن حضور دے منہ جو جملے غلط نہیں نکل سکتے. اگر حضور علیہ السلام فرمانے حقیقت دے اندر ول ہوسی بھی ایویں کہ وہ تھوڑی دیر دے اندر ول ہے حسن, ہر مقام دے ہوتے حضور علیہ السلام دی پہلے نمبر دے ہوتے تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے, بغیر کہیں دلیل دے. کوئی ثبوت کن سی منگیا, عرب دے لوگ حضور علیہ السلام کو جھلی کھڑن, کیا دن ہاں سی بیت المقدس تے دروازے کیتی ہیں, بیت المقدس تے نقشہ کیویں ہے, بیت المقدس تے کھڑکیاں کیویں ہیں. حضور علیہ السلام فرمیندن کہ میں کو تھوڑی پریشانی تھی ہے, تو ساسا ویندے سے سفر دے اندر کوئی جا مسجد دے اندر نماز پڑھ گیندے سے کہ ایسا کھڑکیاں گرن تھوڑا ویندے ہیں. حضور علیہ السلام دی ایدہ بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو کہ چلو بھئی بیت المقدس دے اندر جمع تھی, وہ سارے جمع تھے کڑن. حضور علیہ السلام سارے دی امامت کروائنے, سارے کو نماز پڑھا دے. امام کھڑکیاں گرن ہم دے, امام کھڑکیاں دے ونڈو گرن دے نہیں ہم دا, او دا نماز پڑھا ہم دے. لیکن عرب دے لوگ جو حضور کا نو سوال کیتے ہیں, اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے سامنے بیت المقدس کا سارا نقشہ کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام دیکھ دے کھڑے ہیں, انہیں کو جواب دے کھڑے ہیں, انہیں دے سارے جواب پورے کر کے دینے. آخر دے اندر کافر دا ہکو نعرہ ہوندا, آخر دے اندر حضور علیہ السلام کو پہلے دلائل منگے نا, حضور دلائل دے دے منا, حضور کنے معجزات منگے نا, حضور معجزات دے دے منا, ہر قسم دے ثبوت جرے والے مل منگے نا. آخر دے اندر کافر آدھے ہن کہ تو دا وڈا جادوگر ہی, نعوذ باللہ من ذالک. آخر دے اندر یہ جملہ بولے دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب, او لوگ جرے بن دیکھے ایمان گھننے بغیر کہیں دلیل دے ہوتے اللہ اور اللہ دی رسول دی گال کو من گدنے, او دنیا دے اندر پہلے نمبر دے متقی لوگ ہیں. اور اے صفت باقی صحابہ دے اندر بھی موجود ہے, لیکن مکمل اور اکمل طور دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپا کو بھی اے صفت اپناون دی توفیق عطا فرماوے. میاں اپنے عقل کو دین دے تابع کر دے, وہ دین کو اپنے عقل دے تابع نہ کرو کہ ساڑا عقل کیا دے یار نماز پڑھ دے کرن کبے تھی نہ کرن سیدھے تھی نہ کرن یار کیا ہے. او بھائی تیرا اپنا عقل کیا ہے, اپنے عقل کو دین دے تابع کرو. دین سمجھ آوے تاں بھی عمل کرو, دین سمجھ نہ آوے تاں بھی عمل کرو. سارا عقل ناقص ہے, سارا عقل کامل کا نہیں. اسا مکمل سمجھدار کن سے,
اساڈے ذہن دے اندر آ ونجے تاں وی منو، نہ آوے تاں وی منو، کیونکہ یہ دین ہے نا، دین ہی نہ ہے، بن دیکھے انہیں ہوتے ایمان کھنو بغیر کہیں دلیل دے، بس جو حکم مل گئے انہیں ہوتے عمل کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالی متقی لوگیں دی دوسری صفت کیا بیان فرمانا ہے؟ فرمانا ہے یقیمون الصلاۃ، او لوگ نماز دے اتے قائم اور دائم اور پکے سچے ہیں. جڑے نماز کدیں پڑھ گنن کدیں نہ پڑھن، اے لوگ نماز انہیں کو نمازی آکھ سکتے ہیں لیکن انہیں کو پکے نمازی نہیں سے آکھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائے جڑے لوگ نماز کو قائم اور دائم کی کھڑن، یعنی نماز دی ہر چیز دا خیال رکھیں، ٹھوکڑوں والی نماز نہیں پڑھ دے ہیں، خشوع خضوع والی نماز پڑھ دیں، پتہ چل دے کہ واقعی یار ای بندے دے دل دے اندر خدا دا خوف ہے، جنہیں نماز پڑھدا کھڑا ہوئے پتہ چل ونجے. ایک ودن کے نماز کو قائم کرنا، ہر چیز دی رعایت رکھیں ہوئے، سنتا پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور نماز دے فرائض سنت واجبات مستحبات ہر چیز دی رعایت رکھیں، اور کدی نماز چھوڑیں نہ، اور ہر ویلے نماز با جماعت ادا کریں. ایکو سڑے یقیمون الصلاۃ، جنہوں کو بالغ تھے جب تک موت نہیں آئی، ساری زندگی کہیں جماعت کریں نماز نہیں چکیا ہیں، جنہوں کو کلمہ پڑھے سوال جب تک موت نہیں آئی نماز دے اتے پابند اور پکا سچا رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے اے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جنہیں لوگ نماز کو قائم اور دائم کی دی کھڑن. حضور دے سارے صحابہ نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، حتیٰ کہ روایت مل دی ہے حدیث دی کتاب دے اندر فرمایا کہ حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر بعض لوگ زہری طور دے کلمہ پڑھ دے حضور علیہ السلام دی جماعت داخل تھیون دی کوشش کریں دے ہن حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچاون واسطے، لیکن انہیں منافقیں کو بھی جرت نہ تھی نہیں نماز چھوڑن دی. فرمایا کہ منافق لوگ بھی کوشش کر دے صف اول جاون دی کوشش کرن دے ہن تاکہ حضور کو پتہ نہ چل ونجے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اج دا سارے 6 مہینے گزر ونجن مسجد اسا منہ ہی نہیں سے کرن دے، اور مسجد قیامت اللہ کو اکھی دے سے، اور یہ پوری وسطی دے لوگوں کو جان دیے تو پتہ ہونا چاہیے کل قیامت اللہ جرے لوگ کو آباد کیتے نے انہیں دی بخشش دی سفارش کرے سے، اور جرے لوگ کو برباد کیتے نے جرے لوگ کو آباد نہیں کیتا کدی مسجد داخل نہیں تھے، فرمایا کہ انہیں دے خلاف قیامت اللہ اے مسجد سفارش کرے سی کہ انہیں کو جہنم دے اندر دھکیلو. اے جتنا مساجد روئے زمین دے ہیں اے ساریاں کس حدیث تے اندر مل دے. فرمایا کہ جری مسجد حرام میں بیت اللہ جنہوں تے کالے رنگ دا غلاف چڑھیا کرے، فرمایا پورے روئے زمین دیاں مسجدی اون مسجد دیاں بیٹیاں مسجد دیاں بیٹیاں. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے مسجد حرام کنو ایک مٹھ مٹی دی چاہ دے پوری جا دیں میں کھنڈا نے جتھا جتھا انہی مٹی دے ذرات گن اتھا اتھا مسجد بنی ہے. اے ہوں مسجد دی مٹی ہے، اے انہیں دا بیٹیاں، اور کل قیامت اللہ کہیں دے حق کی سفارش کرسن اور کہیں دے خلاف سفارش کرسن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مساجد دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. الذین یقیمون الصلاۃ، او لوگ جرے نماز کو قائم کریں دن. اے صفت باقی صحابہ دے اندر موجود ہے لیکن مکمل اور اکمل طور دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر صفت موجود ہے. حضرت عمر گلے دے اندر تلوار لٹکئی ودن حضور علیہ السلام کو لانن دار الندوہ دی حویلی دے اندر بلکہ دار ارکم دی حویلی دے اندر صحابہ موجود ہیں، حضور موجود ہیں، اور چھپ دے نماز پڑھ دے کرن شروع والا اسلام دا زمانہ ہے. دروازہ کھٹ کے حضور علیہ السلام پوچھنے من دق الباب، جواب ملے انا عمر بن الخطاب کہ میں عمر بن خطاب ہوں والے کلمہ نہیں پڑھیا، گلے دے اندر تلوار لٹکی ہوئی ہے اور حضور کو قتل کرن دے ارادے نال دروازے دے آیا کھڑے. حضور علیہ السلام کیا فرمانے صحابہ کو دروازہ کھولنے وہ اللہ دا نبی بہادر ہوندے کدی انہیں دل دے اندر خوف نہیں ہونا کئی قسم دا. پورے لوگیں کنو اللہ تعالیٰ جی نبی کو جی امت دے اندر بھیجنے پوری امت جو سب کنو زیادہ بہادر ہوں امت تا نبی ہوندے. گلے دے اندر تلوار لٹکی ہے، حضرت عمر نبی کو قتل کرنے واسطے دروازے دیان،
حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ دروازہ نہ کھولو، فرمایا دروازہ کھول دے وہ عمر کو اندر آون دے وہ کلمہ پڑھ گن سے ٹھیک ہے، ورنہ ہی نہیں تلوار ہی نہ ہوتے استعمال تھے سے دروازہ کھول لیتے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این اندر حضور علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت عمر دے گربان کو پکڑے نے تلوار سمیت اتھوں پکڑے نے. کیا فرمائے نے عمر اجن تک تیرے کلمہ پڑھنے دا ویلا کیا نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ حضور دا روب دبدبہ میرے ہوتے اتنا تاری تھے کہ میرے کو پسینہ چھٹ گئے اور میں اپنے لتے دے ہوتے کھڑ نہ سکتا ہم فوراں ڈھے پیاں گھٹنے دے بال. حضور علیہ السلام جا کلمہ پڑھ گئی دینے صحابہ نعرہ مارے نے ہی موقع دے صحابہ نعرہ مارے نے اور اون نعرے دی آواز عرب دے کافی دور دور تک پہنچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کلمہ کہنے پڑیا اس وقت تک اسلام دے دشمن سمجھے ہوئے نے جرے ویلے کلمہ پڑھ گئی دینے ول سارے وڈے وڈے کافریں دے حوصلے بھی پست تھی گئے کہ عمر اسلام دے وچ داخل تھی گئے. حضور علیہ السلام دعا میں گیا نا. بہرحال قصہ مختصر اسلام کہنے کلمہ پڑھ گئی دینے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے نماز واسطے اعلان کیتے نے نماز واسطے اعلان کیتے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے نے کہ اے کیا تھی نا پہ؟ حضرت بلال فرمائے نے کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے. فرمایا والا عبادت چھپ دے کیوں کرن دے وے روئے زمین دے ہوتے کافر بہت زیادہ طاقتور ہیں اسلام حالی کمزور ہے اسا مسلمانے دی جماعت بالکل تھوڑی ہے اور حصے بھی سارے غریب طبقے دے ای واسطے اسا حرم دے اندر ونجن کنو ڈردے سے ای وجہ کنے اسا حویلی دے اندر نماز پڑھدے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے نے کہ عمر بھی کلمہ پڑھ گئی نے عمر بھی کلمہ پڑھ گئی نے فلاوی عبادت چھپتے تھی وے ول عمر دے کلمہ پڑھنے دا کیا فائدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے نے صحابہ کو دو صفہ تیار کیتے نے ایک صف تے اگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چیویں دو جی صف تے اگوں تقریباً حضرت عباس یا حضرت حمزہ انہیں دے وچوں ایک بندہ تلوار چیویں نے مسجد حرام دے اندر پہنچ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیوان لگن فرمایا حضرت عمر ایجاد خطبہ ارشاد فرمایا نے مسجد حرام دے اندر کھڑن بلند آواز ہے حضرت عمر دی آواز بہت بلند ہے اچھی آواز ہے. کیا فرمایا نے کہ میں عمر بن خطاب اعلان کرنا پیا کہ اج دے بعد میں حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گئی دم حضور علیہ السلام دا صحابی بن گیا. خبردار کوئی شخص حضور دی طرف انگلی اٹھائے اس میں انگلی کاٹ دے سا اگر حضور دے صحابہ دی جماعت کو کئی قسم دا نقصان پہنچاون دی کوشش کی تو وہ اپنے بچے کو ذبح کروا سکے اپنے بچے کو ذبح کرواون چاہندے نا مطلب ہے جیرا اسلام دے نال ہن دشمنی کرے صحیح میں سمجھے کو اپنی موت نال کھیلن چاہندا ہے وہ کو موت نال پیار ہوے دا والو آوے حضور دے نال دشمنی کرے حضور دے صحابہ نال دشمنی کرے جی کو زندگی پیاری ہے ہن اسلام دے نال نہ کھڑاوے عمر مسلمان تھی گئے. بہرحال حضرت عمر این کلمہ پڑھے نے فوراً نماز دا ٹائم تھی گئے ساری زندگی نماز دے ہوتے قائم اور دائم رہی ہیں حتیٰ کہ اتنا صحابہ دے مجمع دے اندر صحابہ دی تعداد دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہن جرے تراوی کو بھی با جماعت ادا کروائے ہر مسجد دی رونق بن گئی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے اندر جرے والے مسجدی کو دیکھے نا ہر جو قرآن دی آواز آویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوش تھی نیان والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دینے آن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دینے آن. کلمہ پڑھے نے نماز دا ٹائم تھی گئے وقت شہادت قریب ہے نماز دا ٹائم ہے مصلی رسول ہے مسجد نبوی ہے حضرت عمر مصلی رسول دے کھڑن جی جہدے حضور کھڑ دے نماز پڑھے نے صحابہ کو ہوں جہدے عمر کھڑ دے پچھو صحابہ کو نماز پڑھے نے پچھو سارے صحابہ کھڑن حضرت عثمان بھی کھڑے حضرت علی بھی کھڑن حسن و حسین بھی کھڑن سارے صحابہ پچھو صفہ بدی کھڑن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی رسول دے کھڑن نماز شروع کی تنے صفے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل لکیا ہویا سردیں دی موسم ہے تو کمبل ولیٹی ودا اندر دو دھاری خنجر لکئی کڑا تکبیر تھئیے اور صحابہ کو پتہ کیوں نہیں چلیا
لائٹ دا انتظام کوئی کا نہ ہوندا اور ساڈیاں مسجد نے چھتوں اونچے ہیں اون والے مسجد دی چھت بھی قریب ہوندی ہے اور ہئی بھی نماز سویر دا ٹائم اور سردیاں دی موسم میں ہر کوئی کمبل والے ودا کہیں کو کیا پتہ کوئی دشمن آیا کھڑے کوئی سجن آیا کھڑے. حضرت عمر نماز پڑھنا شروع کیتے نے او حضرت عمر دا دشمن اگو دے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ دے اندر خنجر مارے پیٹ دیا سارا آندرا کٹیج گئن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھان لگن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پچھو کھڑن فوراً این کتابیں دے اندر مل دے کہ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑن لگن. حضرت عمر بن خطاب کیا فرمائنے کہ عبد الرحمن میں چھوڑ دے عبد الرحمن میں کو چھوڑ دے میری خیر علی گالے اللہ دی نماز ضائع نہ تھی ونجے نماز پہلے پڑھا جرے ویلے سلام پھیر گینے وال میں زندہ ہوا میری خبر گیری کری ورنہ میں کو دفن کر دیوا ہے. اللہ دا قرآن ہے نا یقیمون الصلاۃ او لوگ جرے نماز دے اوتے پکے ٹھکے رہن ہیں پیٹ کٹیج گئے عبد الرحمن میں کو چھوڑ نماز دا خیال کر ہیں میں کو چھوڑ نماز دا خیال کر اے ہن کلمہ پڑھ دے فوراً بعد نماز اور ویندے پن دوران نماز شہادت اللہ تعالیٰ دیتے سے ہیں اور مصلی رسول دے شہادت ملی ہے. قیامت الدمہار شہید دی شہادت تے مختلف چیزاں گواہیاں دے سن ہیں کوئی صحابی دی شہادت خندق دا میدان دے سے کوئی صحابی دی شہادت احد دا میدان دے سے کوئی صحابی دی شہادت مدینے دے گلیاں دے سن کوئی صحابی دی شہادت دی گواہی مکی دے گلیاں دے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خوش قسمت صحابی نہیں کہ جن دی گواہی مصلی رسول دے سے جنی گواہی شہادت تی خود نماز دے سے. اللہ سیاں اے میں کو پردہ کھڑا دوران نماز میرے ہوتے حملہ کیتے سے دشمن اور میں کو پردے شہید تھی گئے تیرے کو لا گئے. اللہ تعالیٰ آپا کو ای متقی دی دوجی صفت ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں نماز پابندی دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرماویں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تریجی متقی دی علامت کیا ہے؟ اللہ فرمیندے متقی او ہے جی کو میں مال دیواں اور وہ میرے رستے دے اندر خرچ کرے نہ ونجے. جی کو جو میں مال دیواں مال کو کٹھا نہ کرے مال دے اتے نانگ بن دے نہ بہ ونجے بلکہ وہ کو کیا کرے میرے رستے دے اندر دیون والا بھی اللہ ہے اور جتنا زیادہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو اللہ اتنا زیادہ دے دے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ میرے رستے دے اندر اگر تساں کیا کرو ایک دانہ بھی خرچ کرو یعنی ایک روپیہ بھی خرچ کرو میں ایک روپے دے بدلے 700 روپے تو کو دیساں. بلا آگو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء ایک گنتی دا تہارے سارے واسطے ہے. فرمایا میاں اللہ فرمیندے کہ میں تورے اخلاص کو چیک کرے سا تورا اخلاص کتنا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء میں بعض لوگیں واسطے ہی کنو بھی دگنا چگنا بدھا دے سا. حضور علیہ السلام کیا فرمانے کہ میرے سارے صحابہ مخلص ہیں. حضور علیہ السلام دی ایک حدیث ہے فرمایا کہ میرے صحابہ دے وچوں اگر کوئی غریب صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے اللہ تعالیٰ کو احد پہاڑ سونا خرچ کرنے کو بھی زیادہ ثواب دیندے. جتنا انسان دے دل وچ اخلاص ہو سے جتنا انسان دے دل دے اندر تقوی ہو سے جتنا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو سی اللہ تعالیٰ کو اتنا ثواب عطا فرما سے. اگر دل دے اندر دکھلاوا مقصود ہے کہ اے لوگ میں کو سیٹھ سمجھن میاں اے لوگ میں کو نیک سمجھن اے بڑا حاجی ہے صحیح بڑا سخی ہے بڑا غریبے نہ تعاون کریں دے ول بجائے وہ کو ثواب دے عذاب تھی سے. حضور دے حدیث سے فرمایا جیرے لوگ ریاکاری واسطے نیک اعمال کی طرح اللہ دے رستے دے اندر خرچ کی طرح نماز پڑھ دن ریاکاری مقصود ہے لوگ آخر میں اے بڑا نمازی ہے اے بڑا حاجی ہے بڑا غازی ہے. فرمایا قیامت علیہ دمہار جہنم دی بھاکوں ہنے لوگے دے نال بھڑکایا ویسے جنہیں لوگ ریاکاری دے نال جنہیں لوگ ریاکاری کریں لوگیں دے دکھاوا کریں اللہ دی رضا دل دے اندر مقصود کیا نہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا کہ اللہ فرمیندن کہ جیرا کچھ میں دیواں اوکو خرچ کرن اے لوگ متقی ہیں. جیرے لوگ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن اے لوگ متقی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے اندر سخاوت وچ مشہور ہیں. حضرت ابو بکر صداقت دے اندر مشہور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دے اندر مشہور ہیں. اور حضرت عثمان سخاوت دے اندر مشہور ہیں. صحابہ بیوی ڈھگ سخی ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سما سخی دنیا دے پیدا کرنا تھی سی کہ تن دے کپڑے ویچتے بھی حضور دی خدمت پیش کی دی کھڑے. دریں دے ہوتے دیواریں دے ہوتے ہاتھ مرے نہ کرے. حضرت عائشہ پوچھنے کیا وجہ ہے؟ فرمایا دیوار دے اندر اگر کوئی سوئی ہوئے دا وہ بھی چاہتے میں حضور دے فنڈ جمع کرنا جانا. ہر شاید تی کھڑن ٹاٹ دا لباس پئی کھڑن. ٹاٹ دے لباس کو والا دھاگے دے نال نہیں سیتی کھڑے. ککر دے کنڈے پاٹے پوڑی کھڑن. سارا کچھ حضور دے اے سخی کہنان. بہرحال کوئی ایسی صفت ہوندی ہے جنہی وجہ کو نے کوئی بندہ مشہور زیادہ تھی ویندے. صحابہ دے وچ سخاوت تے اعتبار دے نال سب کنے زیادہ مشہور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بہت بڑے سخی ہیں. ایک مختصر واقعہ عرض کراں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام دے کول ایک دور دراز کنو صحابی ہے. یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر کوئی چیز کا نہیں, میں غریب ہاں, مہربانی کرو بیت المال دے وچ کچھ میرے واسطے تعاون کرو. حضور علیہ السلام بیت المال دے خازن کو سدے نے ون بیت المال دے اندر دیکھ اگر کوئی چیز ہوئے ہی غریب صحابی کو دیوں. خزانچی میں دے بیت المال دا دروازہ کھلے نے دے دے کہ بیت المال خالی ہے. یا رسول اللہ بیت المال دا خالی تھی آپ ہے. حضور علیہ السلام ان صحابی کو فرمانے جرا دور کنے ہے کہ ون عثمان غنی کول میرا سلام بھی دے انشاءاللہ تو تیرا کم بن ویسے. صحابی آدھے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے پہنچا. غور کیتے میں کو اندروں کچھ آوازاں آنے آن گھر دے وچوں. میں کہ پتہ نہیں کیا گال ہے. گال اے ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی دے نال سخت لہجے دے اندر گفتگو کھڑے کریں دن کہ ای ڈیوے دے اندر وٹ تو موٹی سٹی کھڑی جنہی وجہ کنے تیل زیادہ بل ویندے تو واٹی نے اندر پتلی جو سٹیا ادھا تیل بلیا رات گزر ونیا. صحابیت میں بڑا پریشان تھیا کہ گھر دے اندر دا اے حالت ہے کہ وہ آدھا کھڑا کہ وٹ موٹی سٹی تیل زیادہ پی گئے, وٹ پتلی سٹیاں تیل گھٹ پی گئے. انہیں کول میں کیا آکھائی کو واپس آمان لگے. ولا دل دے اندر خیال ہے حضور جو بھیجے نے چلو سلام دا دیتی وجہ. دروازہ کھٹ کھٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروں نکلن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور علیہ السلام نے میں سلامی چاہیے بدا دے میں ہاں بھی ضرورت مند میں کو اگر کچھ تعاون تھی سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر ون میں کوئی تیرا تعاون کرے نا. حضرت عثمان گھر دے اندر گئن واپس آئین ہاتھ دے اندر تھیلی چاہیے ودن. ہاتھ دے اندر ایک تھیلی چاہیے ودن. آدھے اون صحابی غریب صحابی کو آکھنے ایک گن اپنی ضرورت پوری کر. اون صحابی کنے ای نہیں پوچھا تے کو 5 درہم ضرورتن تے کو 10 دینار ضرورتن تے کو 30 دینار ضرورتن کیا ضرورتن کچھ نہیں پوچھا. ایک تھیلی چاہ دے کو ہاتھ دے اندر دیتے نے اور کو کیا کہنے آکھنے کہ ای تھیلی دے اندر 2000 سونے دے دینار موجودن ونج اپنی ضرورت خرچ کر. وہ صحابی حضرت عثمان کو روک گی دس کہ اے عثمان گھر دے اندر دا بیوی دنال سخت لہجے وچ پیا گال کرنا ہمیں کہ وٹ موٹی سٹی پتلی سٹ تیل زیادہ استعمال کرنے دی کھڑی اور میں کہنے تو پوچھا بھی کہنے بھی کہ تے کو 10 دینار ضرورتن 5 دینار ضرورتن 15 ضرورتن تو گھر دے اندر کی تھیلی رمبی ہوئی 2000 سونے دے دینار چاہ دے میں کرو تیا کی من خرچ کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے کہ میاں جیرا مال اسا اپنی ذات تے اتے خرچ کرے سوں, جیرا مال اسا اپنی بیوی دے خرچ کرے سوں, اپنے بالے دے خرچ کرے سوں, اوندا ساکو قیامت اللہ حساب دیونا پوسی. قیامت اللہ حساب دیونا پوسی. ایک ایک ٹکے دا حساب دیونا پوسی. کتھو کمائی دے کتا خرچ کیتی ہر چیز دا حساب دیونا. حضرت عثمان فرمائنے کہ جیرا کچھ اسا اپنے اتے خرچ کروں اپنے ٹبر دے خرچ کروں ایندہ دا ساکو حساب دیونا پوسی. لیکن جیرے دینار درہم اسا اللہ دے رستے دے اندر قربان کرے سوں قیامت اللہ اونا حساب ساکو گھننا پوسی. فرمایا کہ جتنا حساب دیونا پوے اتھا میں تنگی دے نال خرچ کرے نا, جتوں حساب گھننا پوے اتھا میں لٹا رہے نا سارا مال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر بڑے مشہور ہیں اور بے بہا مال دیتے ہیں. اور ایک موقع دے حضور علیہ السلام چندہ منگے نے. حضرت عثمان رضی اللہ کھڑے تھے
300 اٹھ لڈے لڈائے مال دے لکھوائے نے. اج دا ایک اٹھ پتہ ہے کتنے لکھ دا اسی؟ 300 اٹھ لڈے لڈائے مال دے حضرت حضور علیہ السلام کو لکھوا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام والا صحابہ دی طرف ایڈے منہ کتنے، حضرت عثمان اتھو بیٹھن ایڈے منہ کتنے صحابہ کو آکھنے ہاں بھی کوئی مال دے وہ. حضرت عثمان اڈو ولین سامنے تھی کھڑن فلا اٹھی کھڑن، یا رسول اللہ 300 اٹھ میرے بے لکھو لڈے لڈائے مال دے. حضور این چہرہ پھر دے این مجمع کنو منگے نے. حضرت عثمان اڈو ولین ایڈو والن فلا کھڑے تھی کھڑن آکھنے یا رسول اللہ 300 اٹھ لڈے لڈائے مال دے بے لکھو. 900 اٹھ لڈے لڈائے مال دے حضور دی خدمت پیش کر دیتے ہیں. فلسخی ہے یا کہ نہیں؟ فلا حضور علیہ السلام ایک دفعہ چندہ منگے نے گھر دے اندر گئن جو درہم دنا نیرہن سارا کو چائن. حضور علیہ السلام میں جھولی دا دامن اڈی بیٹن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سارے دینار چاہ دے حضور دی جھولی ایسا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام جھولی کو این کرنے بیٹن، درہم و دنانیر کو اتے تلے کرنے بیٹن، اور ایک جملہ ارشاد فرمانے بیٹن ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. دو دفعہ جملہ ارشاد فرمانے کہ عثمان تو اللہ دے رستے دے اندر اتنا مال خرچ کی تھی، اتنا مال خرچ کی تھی کہ قیامت تک اگر تے کنے کوئی گناہ دا کم بھی تھی ونجے اللہ حکم بھی نیکی بنا چھڑے سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بے بہا مال لٹانے اللہ دے رستے دے اندر. اور قرآن دی کیا آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. او لوگ جنہیں کو میں دیتم اور وہ میرے راہ دے اندر بے بہا مال خرچ کتنے. فرمایا کہ یہ پہلے نمبر دے متقی ہیں. قسم گال مختصر کروں، آخری نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. او لوگ جنہیں قرآن دے بھی ایمان گھنن، جنہیں قرآن کنے پہلے جو کتاباں اترن تورات زبور انجیل انہوں دے اتنے بھی ایمان گھنن. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. قرآن دے اتنے ایمان گھنن، قرآن کنے پہلے جتنا کتاباں سارے دے ایمان گھنن. جنہیں اندر قرآن دا علم ہوئے، جنہیں اندر تورات زبور انجیل دا علم ہوئے، اوکنے والا علم اچ بیا کوئی زیادہ تھی سکسے؟ صحابہ سارے عالم ہیں، سارے اہل علم ہیں. لیکن حضور علیہ السلام ایک جملہ کیا فرمانے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر. میری امت وچ سب کنے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے. واشداء علی الکفار عمر. کفار دے اتے سخت پوری صحابہ دی جماعت جو زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی منافق یا کوئی کافر حضور علیہ السلام دے سامنے چھوٹا جیاں بھی جملہ گستاخی دا بولیا حضرت عمر فوراً تلوار چاہ دے کھڑے تھے یا رسول اللہ اجازت دے ہوں میں نہ گاٹا لاما. کفار دے اتے سب کنے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیان عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا دے اندر بڑے مشہور ہیں. حضور فرمینن کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مقدس صحابین جی کنے آسمان دے فرشتے بھی حیا کرنن. حضور علیہ السلام حجرے دے اندر بیٹھن پنڈلی کنو کپڑا لتھا پہ، پنڈلی کنو کپڑا لتھا پہ. حضرت ابو بکر نال بیٹھن گپ شپ لئی بیٹھن، حضرت عمر بھی نال بیٹھن حال وال بننے بیٹھن. دروازہ کھٹ کے پوچھے نے کون؟ حضرت عثمان اپنا نام دسے نے کہ میں عثمان ہاں. حضور علیہ السلام پہلے ٹیک لگے بیٹھن، پنڈلی کنے کپڑا بھی لتا پیا، فوراً اٹھی بیٹھن پنڈلی کنو کپڑا بھی سیدھا کیتنے بلا عثمان کو اکھنے اندر آون. جنہوں اندر ہے حضرت ابو بکر سوال کیتنے یا رسول اللہ اساں جو بیٹھے ہسے ٹیک بھی لگے بیٹھا ہوئے، پنڈلی تو کپڑا بھی لتا پیا، گپ شپ لئی بیٹھا ہوئے، عمر بھی بیٹھا. لیکن جنہوں ویلے عثمان ہے تو کھڑے تھی گئے ہوئے پنڈلی دے اوتے کپڑا بھی سٹے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ ہی موقع دے حضور علیہ السلام فرمانے میاں میں عثمان کنے کیوں نہ حیا کراں، یہ کنو آسمان دے فرشتے بھی حیا کرن. صحابہ دے اندر حیا دے وچ مشہور سب کنے زیادہ عثمان غنی ہیں. واقضاہم علی. حضور علیہ السلام فرمانے کہ فیصلے کرن دی صلاحیت پوری امت دے وچ پورے صحابہ دے وچ سب کنے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ دے اندر موجود ہے. اور فیصلے وہ کرنے جنہیں کول علم زیادہ ہوئے. بعض موقع نے حضرت ابو بکر فیصلہ نہیں کر سکیا ہے، حضرت علی فیصلہ کیتے ہیں. حتیٰ کہ لکھا ہویا ہے کہ حضرت ابو بکر دی حکومت حضرت عمر دی حکومت حضرت عثمان دی حکومت ترائیے حکومتیں دے اندر فیصلہ حضرت علی کرنے ہیں. اگر کوئی خود بخود فیصلہ کرنا تو حضرت علی دے نال مشورہ ضرور کرنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ ہے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر حضرت علی نہ ہونا تو عمر ہلاک تھی ونجا. ایک فیصلہ کتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے اکھے کہ امیر المومنین
میں کنے غلطی تھی گئی ہے، میں کنے زنا تھی گئے. زنا دا حکم کیا ہے کہ وہ کو رجم کر رہے ہو، پتھر مار مار دے مار رہے ہو، سنگسار کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاد کو سڈے نے، جلاد کو سڈے نے، فرمانے کہ این عورت کو کیا کر دو، رجم کر دو. لیکن وہ عورت کس کے آج کنے 4 مہینے پہلے میں کنے غلطی تھی ہے اور ہونڈی دا میں کو حمل بھی ہے. حضرت عمر رجم دا فیصلہ کر دیتے نہیں کو پتھر مار مار دے مار دے. وہ بلا تھوڑی دیر گزرے قدرتی طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گئے. بلا جلاد کو اگنے رکوان حضرت علی کنے دا پوچھوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے پوچھے نے، حضرت علی فرمانے کہ عورت کنے دا غلطی تھی ہے، انہیں پیٹ دے اندر جرہ بال ہے، انہاں کیا قصور ہے؟ تو ساندہ رجم دا فیصلہ کیتی بیٹھے رہے کہ پتھر مار مار دے مار دے. وہ عورت تا قصور دے ہیں، وہ بال دا قصور دا کیا نہیں، وہ دا ناجائز قتل تھی ویسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی موقع دے فرمانے لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی تسا نہ ہوہا، حضرت عمر فرمانے کہ ول میں ہلاک تھی ونجا. ول او کو روک دیتے نے، فرمانے کہ حالی رک ونجو، ای حد کوئی نہ تو جاری نہ کرو، ای کو قتل نہ کرو، بچہ پیدا تھی ونجے ول بعد دیکھ سو. پہلے وقت اندر صحابہ متقی ہیں اور پکی سچی توبہ کریں دیں. جرے ویلے عورت کو بال پیدا تھی گئے، عورت واپس آئیے، امیر المومنین میرا بچہ دا پیدا تھی گئے، میں کن غلطی دا تھی گئی، ہون میرے واسطے حکم نافذ کرو. بلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ جب تک اے بچہ تیرا کھیر پیندہ رہے ویسے اس وقت تک تے کو قتل نہیں سے کر سکتے، کیونکہ اگر تو مر ونجے تیرے بال کو کھیر کون پلے سے، تیرے بال دی پرورش کون کرے سے. بہرحال چل دیں جرے ویلے بال وڈا تھی گئے، بعد دے اندر انہوں تو حکم نافذ کی طرح. ایک قصہ مختصر عرض کرنا بیاں. ایک بال ہا بال اپنے مالک کو قتل کر دیتا. پہلے مالک ہوندے ہیں دے غلام ہوندے ہیں. جنگو جو کرنا صحابہ کفار دے نال جنگ کرنا جرے ویلے صحابہ کو فتح مل ونجا، صحابہ جیت ونجنا، ولا کافر جرے صحابہ دے قبضے وچ آونا انہیں کو غلام سڈیا ویندا، انہیں کو گھر دے جو کام کرو، انہیں دے عورتاں آون انہیں کو باندیاں سڈیا ویندا. تا ایک غلام ہے، غلام اپنے مالک کو قتل کر دیتا. بعد دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، انہیں جرے مقتول دے وارث ہیں کہ اے بال اپنے مالک کو قتل کیتا، زیادہ قتل دے بدلے کو قتل کیتا ونجے. بھائی ادھیں توجہ کرے سودا کوئی میں کوئی گال کرنے دا موقع مل سی. کیا فرمانے حضرت علی دے کول این کہ ای بال کو قتل کرو کیونکہ اس اپنے مالک کو قتل کیتا. بال کنے پوچھنے تو کیوں قتل کیتے، تے کو مالک کیا نقصان پہنچی کھڑا. وہ بال اکتا کہ مالک میرے نال بدفعلی کرنا چاہتا، میرے نال غلط کم کرنا چاہتا ہے، میں ہی ڈر دی وجہ کنوں اپنے دفاع کرنے ہوئے اپنے مالک کو قتل کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کہ وال انہوں تے کوئی گواہ دے سکو. گواہ دا ہونا دا ضروری ہے، بغیر گواہ دا گال نہیں بن دی. وہ بچہ آدھے امیر المومنین میں کیا کر رہا، انہیں کو ساڑھا وہاں مالک کو اکھا من الکام کر، وہ دیکھے نا گواہ بنے نا، غلط کام دے ہوتے دا گواہ کوئی کیا نہیں ہوتا، کوئی دیکھتا دا نہیں یہ چیز کو، میرے کول گواہ کوئی کیا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے اگر تیرے کول گواہ کوئی کیا نہیں ول تیرے ہوتے فیصلہ تھی سے قتل دے بدلے قتل ہے. حضرت علی موجوداً امیر المومنین قتل دے بدلے قتل کرنا تھی سے، فیصلہ میرے حوالے کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کو گھن کی دینے بال کو آکھے نے، انہیں دے مقتول دے ورثاء کو آکھے نے کہ سارے واپس ونجو، 3 ڈی دے بعد اوائے میں تورا خود فیصلہ کرے سا. 3 ڈی گزر گئن، او بال کو دوبارہ گھن دے آگن، او مقتول قتل تھیون والے دے وارث بھی آگن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمانے کہ چلو جی جہاں دے تساں او مقتول کو دفن کیتے ہوئے او قبر کھود دے دیکھتے سے حضور علیہ السلام فرمانے کہ میری امت کے اندر جہے لوگ مردیں دے نال بدفعلی کریں دن جہے والے مر ونجن 3 ڈی دے اندر او میت تی او قبر دے اندر میت کو قوم لوط دے اندر منتقل کر دیتا ویندے. اے لواطت مرد نال زیادتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے،
حضور فرمانے کہ اگر انہیں کو مسلمان ہی قبر دے اندر دفن کرو پورے قبرستان ہی عذاب دے اندر شریک تھی سن. فرمایا کہ ہی وجہ کنے حکم ہے کہ جرا مرد دے نال زیادتی کریں دے جرے والے مر ونجے 2 یا 3 ڈی دے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے دن انہی میت کو قوم لوط دے اندر منتقل کر دیتا ویندے. 3 ڈی گزر گئن بال آگئے وارث آگئن فوراں چلیں قبر کشائی کتنے قبر کھول لیتے نے ڈٹھے نے میت غائب ہے ڈٹھے نے میت غائب ہے قبر دے اندر موجود کہنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے امیر المومنین تسوں دا ہونڈی دا قتل دا حکم دے دیتا ہوئے. فرمانے کہ اے بال سچا ہے بلا انہی برات تا اعلان کر دیتا ہے. فرمانے کہ قتل دے بدلے قتل کہنا تھی سے کیونکہ اگر جھوٹا ہویا انہا مالک پاک باز ہویا گناہگار نہ ہویا اج انہی میت قبر دے اندر موجود ہویا. میت قبر دے اندر موجود کہنی اتو معلوم تھی نا کہ میت قوم لوط دے اندر منتقل تھی گئی ہے. لہذا اتو معلوم تھیا کہ او جرا مقتول ہے او بدفعل ہا گناہگار ہا پاک باز کہنا ہا. اللہ تعالیٰ آپا کو بھی متقین دا 4 صفات عطا فرماوے. پہلی صفت کیا ہے بھئی جرا بغیر کہیں دلیل دے ایمان گھنا وے. دوسری صفت کیا ہے جرا جمن کنے لا دے مرن تک نماز دے ہوتے پابند پکا ٹھکا راوے. تیسری صفت کیا ہے اللہ فرمائے کہ میں جتنا جو مال لیتم سارا میرے راہ دے اندر لٹیندہ رہ ونجے. اور چوتھا فرمایا کہ جرا بندے کو علم ہوئے اور علم دے مطابق عمل کر دے دکھاوے اے بھی متقی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کیا فرمایا کہ جرے لوگ آخرت تے یقین رکھیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اے جتنی صفات متقی دا بیان تھیا کرن فرمایا کہ جرے لوگ ہیں دے اندر سارے صفات موجود ہیں اولئک علی ھدی من ربہم اے لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت تے ہوتے ہیں واولئک ھم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہیں. تو ساسا کامیابی تلاش کریں دے سے اور قرآن سا کو وضاحت نال دے سے نے کہ کامیابی دا اے رستہ ہے. کامیاب بن واسطے تو کو اے کام کرنے پسند اسا قرآن دی طرف نہیں سے ہیں دنیا داری دی طرف وان ایسا کامیابی تلاش کریں دے سے ہیں. کوئی دنیاوی تعلیم پڑھ دے کامیابی حاصل کرنے دی کوشش کریں دے. کوئی اپنے منہ کو انگریز دی شکل بنا دے کامیابی حاصل کرنے دی کوشش کریں دے. کوئی بینک بیلنس جمع کر دے کامیابی حاصل کرنے دی کوشش کریں دے. اور اللہ دا قرآن دے میاں کامیابی دنیا دے اندر نہیں دین دے اندر ہے. کامیابی قرآن دے اندر ہے نماز دے اندر ہے. قرآن سا کو جو حکم نیتس ہر حکم دے عمل کروں اور قرآن جرے کمے کنے روکس اسا ہر او کم کنے رک ونجو انہا مطلب ہے اسا ہی دنیا دے اندر پہلے نمبر دے کامیابی سے. اللہ تعالیٰ تو حکم کو پکا سچا متقی بناوے اور ہدایت تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.